ہاں تو کیا بتا رہے تھے؟ عید الاضحیٰ کے عید احکام. الاضحیٰ کے احکام ہے نا. جی میں کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے ہمیں ان باتوں کو جاننا ضروری ہے. اصل میں عشرہ ذی الحجہ کے سب سے پہلے فضیلتیں جاننی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو دیکھیے اس میں کچھ حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں. ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور 1 رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. قرآن مجید سورہ والفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں. خصوصاً نوی تاریخ یعنی عرفے کا دن اور عرفہ اور عید کی درمیانی رات ان تمام ایام میں بھی خاص فضیلت رکھتے ہیں. عرفہ یعنی نوی ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والا دونوں سالوں کا کفارہ ہے. 1 دن کا روزہ رکھنا دونوں سالوں کا کفارہ ہے. اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے. اچھا اس کے بعد یہ بات قابل غور ہے تکبیر تشریق یعنی تکبیر کس طرح سے پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے یہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ تکبیر تشریق ہے کیا. تو وہ چند کلمات ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک مرتبہ اور دھیان سے سنیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں اللہ اکبر نہیں، واللہ اکبر وللہ الحمد. سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عرفہ یعنی نویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز جو بھی فرض نماز کے بعد، سنت کے بعد نہیں، نفل کے بعد نہیں، مستحب نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کے بعد نہیں، نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد نہیں، یعنی جو نماز فرض ہے اس نماز کے بعد بلند آواز سے ہر مومن مرد اور عورت پر پڑھنا واجب ہے. اچھا فتویٰ اس پر ہے کہ کوئی اگر شخص نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ بھی زور سے پڑھے گا، اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی زور سے تکبیر پڑھے گا. آہستہ اگر بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے. اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتی، پڑھتے ہی نہیں، اور بہت سو کے یاد نہیں ہوتی، شرم کی وجہ سے برابر والے کو دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ہونٹ ہلاتے ہیں. اس لیے ہم یہ آپ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ بھئی سبھی اس کو یاد کریں اور سبھی بلند آواز سے اس کو پڑھیں. اس تکبیر کا متوسط آواز سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. زور کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اتنا چیخ چلا کر پڑھیں کہ پڑوس میں آواز چلی جائے، مسجد سے باہر آواز گونجنے لگے، چلانے کی آواز آئے. متوسط آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر والے آپ کی آواز سن لیں اور آپ برابر والوں کی آواز سن لیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے عید الاضحیٰ کے روز کیا کیا چیزیں سنت ہیں. تو دیکھیے مختصر ہم آپ کو بتاتے ہیں. عید الاضحیٰ کے روز چند چیزیں مسنون ہیں. صبح کو سب سے پہلے سویرے اٹھنا، اور دنوں کے مطابق جیسے ہم روزانہ 4 بجے اٹھتے تھے، آج 4:30 بجے نہیں بلکہ 3:30 بجے اٹھ جائیں. روزانہ ہم 5 بجے اٹھتے تھے، آج 4:30 بجے اٹھ جائیں. مطلب اور دنوں کے جیسے دستور کے مطابق ان دنوں سے ہم کو پہلے تھوڑا سا اٹھنا ہے، یہ سنت ہے. غسل کرنا، مسواک کرنا، پاک صاف عمدہ کپڑے جو اپنے پاس موجود ہوں. ایسے نہیں کہ کپڑوں کے لیے گھر والوں سے لڑائی کرنی ہے کہ پاک صاف عمدہ لذیذ بہت اچھے بہترین VIP شیروانی کرتا پاجامہ نیا، نہیں، اپنے پاس جو عمدہ بہترین صاف ستھرے کپڑے ہوں وہ پہننا عید کے دن، یہ سنت ہے. خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھانا. عیدگاہ کو جاتے ہوئے جو تکبیر ہم نے ابھی آپ کو بتائی ایک مرتبہ اور سن لیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا. عید کی جو نماز ہے وہ جیسے ہم 2 رکعت سنت یا مستحب پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہے بالکل، بس اس میں 6 زائد تکبیریں. عید کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا جو رمضان کے بعد آنے والی عید ہوتی ہے وہ والی عید ہو. کیا کہتے ہیں اس والی عید کو جو رمضان کے بعد آتی ہے؟ آپ بتائیے. عید الفطر. عید الفطر کہتے ہیں نا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک ہی ہے، جو کا تو برابر، کوئی فرق نہیں.
جیسے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں سنت یا نفل، اسی طرح سے ہم کو پڑھنی ہے 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جا کر واجب، کیونکہ عید الاضحیٰ کی بھی نماز واجب اور عید الفطر کی بھی 2 رکعتیں واجب ہیں مومن مرد پر، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، عورتوں پر نہیں۔ صرف تھوڑا سا فرق ہے اس میں، اصل میں ہم بتائیں نا 6 زائد تکبیریں، تو پہلے تو ہم جیسے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم 3 تکبیریں کہیں گے اور پھر چوتھی تکبیر پہ ہم ہاتھ باندھ لیں گے، ہے نا جی، تینوں زائد ہیں۔ دیکھیے جیسے ہم نے ثنا سبحانک اللہم پورا پڑھا، تو اب یہ تینوں کی تینوں تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی پر ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، چھوڑ دیں گے، پھر دوسری پر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، چھوڑ دیں گے۔ اب تینوں تکبیر چونکہ زائد ہیں، کیونکہ ثنا اور الحمد ان کے درمیان کوئی تکبیر نہیں ہوتی، تو یہ تینوں کی تینوں زائد ہیں، اس لیے تیسری تکبیر جب ہم کہیں گے اللہ اکبر تو ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہاں آ کے ہاتھ باندھ لیں گے، بس اس بات کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی 3 زائد تکبیریں تو تینوں کی تینوں زائد ہیں، بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے چوتھی کے انتظار میں تیسری پہ بھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر سائڈ والوں کو ایسے ترچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تب جا کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، پہلے سے چوکس رہنا چاہیے۔ اصل میں بھول اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ واسطہ پڑتا ہے، اور اللہ حفاظت کرے بہت سے لوگ سال میں 2 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہم احفظنا ومن کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اور دوسری رکعت میں سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر سبحانک اللہم کے بعد دوسری رکعت میں ہم سیدھے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیر یوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب چوتھی تکبیر چونکہ رکوع کی پہلے سے ہی تھی، اس لیے یہاں پر چوتھی تکبیر پہ جا کے ہم رکوع کر لیں گے۔ یہ ہوا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اچھا، قربانی کرنا آپ کہہ رہے تھے عید الاضحیٰ کے احکام، یہی سوال تھا نا آپ کا، عید الاضحیٰ کے احکام و قربانی۔ تو دیکھیے قربانی تو دوسرے مذہبوں میں بھی ہوتی چلی آئی ہے، اور آج بھی غیر مسلم بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، بس تھوڑا سا طریقہ الگ ہے۔ وہ لوگ بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی دیوی دیوتاؤں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آیا نا؟ قریب قریب سب کے یاد ہے یہ سورت، جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک جگہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس سے بھی قربانی کرنا ثابت ہے۔ ایک مسئلہ اور چلتے چلتے ہم دیکھتے چلتے ہیں، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو دیکھیے قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے۔ مقیم کی قید لگا کر مسافر کو نکال دیا، یعنی کہ اگر کوئی شخص شرعی حکم میں مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں سے لے کے سہارنپور تک کا سفر ہمارا کیا ہو جاتا ہے، سفر میں شمار ہو جاتا ہے، اور وہ شرعی سفر ہوتا ہے۔ تو قربانی کے دن جیسے آئے ہم نے کیا کیا، عید منانے کے لیے ہم چلے گئے سہارنپور، کے لوگ قربانی سے جان بوجھ گئے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے نہیں۔ سچ مچ کا مسافر جو پہلے سے ہی کہیں پہ پھنسا ہوا ہو، جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہو، یا کسی علم کی تلاش میں کہیں اپنے گھر سے اپنے وطن سے دور ہو، غربت کے مقام میں، یعنی کہ وہ اپنے مقام سے دور ہو، مطلب سفر میں ہو شرعی حالت میں، بس اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اچھا، قربانی کا جو معاملہ ہے اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کا جو مسئلہ ہے اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ بچہ چھوٹا ہے یا پھر کوئی مجنون یعنی پاگل دیوانہ ہے، عقل کی کمی ہے، اس کی ملکیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا مال موجود ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے، تو اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ جو اس کی کفالت کر رہا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اچھا، جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا، جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس کی قربانی واجب ہو گئی۔ تو گویا کہ اس کے پاس اب اتنا مال ملکیت میں آ چکا تھا جس سے وہ قربانی کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اپنے قریب کرنا، تو اب اس لیے اس پر قربانی بھی واجب کر دی گئی۔
جس طرح سے ہم نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، نفل نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن ہم نے چونکہ نفل نماز کی نیت باندھ لی، اب کسی وجہ سے ہماری نیت ٹوٹ جاتی ہے یا توڑ دیتے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے ہمیں نماز ختم کرنی پڑتی ہے، تو اب وہ 2 رکعت ہمارے اوپر کیا ہو جاتی ہیں؟ واجب ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں اور اگر اس نے کوئی جانور خرید لیا اور تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اس کی نیت بدل دے، عید کا دن جیسے قریب آیا اس نے سوچا کہ یار تو ایک کام کر اس کو بیچ کے پیسے بنا لے، پھر اگلے سال دیکھیں گے میرے پہ کون سا واجب ہے۔ نہیں، قربانی کا جانور اگر قربانی کی نیت سے اس نے خرید لیا ہے تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ بس انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے۔ اچھا، جن بستیوں میں یا شہروں میں نماز جمعہ ہوتی ہے اور عیدین کی نماز ہوتی ہے، وہاں نماز عید اور نماز جمعہ ادا کرنا جائز ہے، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں، تو نماز عید سے پہلے وہاں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کو دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ قربانی کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ قربانی کرے۔ بہت سے گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں پر بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، ہمارے چند مسلم بھائی وہاں پہ رہتے ہیں، تو وہاں پر نہ تو عید کی نماز ہوتی ہے نہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ مساجد کا ہی بندوبست نہیں ہے۔ جب مساجد کا بندوبست نہیں ہے تو وہاں کے لوگ صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، صرف ان کے لیے گنجائش ہے۔ اچھا، قربانی کرنا رات کو بھی جائز ہے، قربانی ہم رات میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں۔ یہ مسئلہ قابل غور ہے۔ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھی رات کو قربانی کر ہی نہیں سکتے، تو رات کو قربانی کر تو سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی دن میں کی جائے، رات کو قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ جی ہم نے یہ سنا جی قربانی اثر تک کرا ہے، نہیں اثر تک کریں گے۔ دیکھیے، ایک تو عید الاضحیٰ کا دن یعنی خاص عید والا دن ہے نا، اور دوسرا جو دن ہے عید سے اگلا دن، اور تیسرا دن یعنی کہ 10 11 12 کی اثر تک، 12 کی اثر تک آپ کو کسی نے منع نہیں کیا ہوگا کہ بھئی آپ 11 کے اثر کے بعد کر رہے ہیں قربانی تو ہو جائے گی، لیکن فضیلت یہی ہے کہ بھئی پہلے آپ دن جو ہوتا ہے، کیونکہ اثر کے بعد سے شام ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں مناسب نہیں کہا گیا ہے، خاص طور سے مغرب کے بعد، ورنہ اثر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ عام طور سے لوگ صبح کے وقت کرتے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے کہ بھی سب سے پہلے دن قربانی کی جائے، اور سب سے پہلے دن بھی افضل یہ ہے کہ سب سے جلدی قربانی کی جائے۔ جتنی جلدی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا قرب حاصل کر سکتا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اپنا قرب بڑھا سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ بڑھا لیں، چھوٹی سی بات ہے۔ تو یہ جو منع کیا گیا ہے کہ اثر کے دن اثر کے وقت تک کرنی ہے، آپ کی بات جائز ہے بالکل، لیکن اثر کے وقت تک کرنی ہے صرف 12ویں تاریخ تک، اس کے بعد تو قربانی کا وقت ہی ختم۔ اور یہ جو مختلف مسائل ہیں ان میں ہم بحث کرنا نہیں چاہتے، شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں، جماعت اسلامی والے 4 دن کس طرح سے ثابت کرنے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس میں اپنا وقت ضائع کریں۔ ہمیں عند الاحناف چلنا ہے، جمہور علماء کے مطابق چلنا ہے، مسلک کو دیکھنا ہے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، امام اعظم رحمہ اللہ، ہمارے 4 ائمہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ اجتہاد کا درجہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اجتہاد کا درجہ احادیث سے ثابت کرے۔ وہ جو روایت ہے کہ بھی چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں ابن موسیٰ راوی ہے، وہ راوی متکلم فی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تمہارے پوچھنے سے بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ راوی خود متکلم فی ہیں جو ابن موسیٰ ہیں، تو اس لیے ان کی روایت کا بھی کوئی خاص اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ جی۔